دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اچھا, سمپل از دیٹ. دیکھ لیں کہ ہمارا دوست دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, غلط بات یاد آتی ہے, کوئی گندی باتیں یاد آتی ہیں, یا خدا یاد آتا ہے. دوست دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, میں برائی کی طرف جاؤں. بہت پیاری بات کہی کہ مجھے روکنے والا ہو, مجھے سمجھانے والا, اللہ کے برائی کی طرف لے جانے والا ہو. اشرف بھائی, جتنی بری عادتیں ہیں نا 99%, چاہے وہ جواری ہے, چاہے وہ شرابی ہے, ہیروئنچی ہے, سگریٹ پینا کہہ لیں, اور جو معاشرے میں بھی بری عادتیں ہیں, 99% وہ عادتیں لگتی کہاں سے ہیں؟ تھوڑا سا ڈرل کرتے ہیں نا کہ لوگ برے کام کرنے والے, ڈاکو کہاں سے بنتا ہے, چور کدھر سے بنتا ہے؟ ماں باپ بناتے ہیں کہ چلو بیٹا آج چوری کا طریقہ سیکھتے ہیں. 99% چور کہہ لیں, چھوٹا چور پھر ڈاکو بنتا ہے, قاتل بن جاتا ہے. اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ بری صحبت ہے, یہ جڑ ہے. یعنی آپ بیٹھتے کدھر ہیں؟ لوگ آج کل پتہ کیا کہتے ہیں, بھائی مجھے کچھ نہیں ہوتا, بھائی میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں, شراب وہ پیتے ہیں, میں صرف بیٹھتا ہوں. وہ جوا کھیلتے ہیں, میں نہیں کھیلتا, میں کمپنی دیتا ہوں. وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, میں تو صرف بیٹھتا ہوں, میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا. بیٹھتے کیوں؟ یہ بیٹھنا ہی ایک وقت آئے گا, سگریٹ شروع ہوگی, پھر اسی سگریٹ میں کچھ بھر کے پیے جائے گا, اور وہ بندہ پھر کسی گندی نالی پہ پڑا ہوگا. وہ اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ گندی صحبت ہے. یہ لوگ بچے نوجوان ہیں نا, نہیں سمجھتے, لیکن خدا را جو ایکسپیرینس لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ برا دوست, اور پھر یہی کتابوں میں لکھا کہ صحبت تمہیں برے کی برا بنا دے گی. اور یہ نظروں کے سامنے, میں ہم کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں کر رہا, آپ کسی بھی کرمنل سے پوچھ لیں تو بتاتے ہیں دوستوں نے یہ عادتیں ڈالی. اگر کوئی ایسا دوست مل جاتا کہ برائی کی طرف جا رہا ہوتا اور روک لیتا اور سمجھاتا, ماں باپ کو بتاتا. دوست ہوتے وہ ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے کہ یار بری عادتیں گھر والوں کو پتہ نہ چلے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو صحبت تو بہت کروشل ہے. اور بالکل ایسے ہی اگر اچھی باتیں سمجھیں, حیا, عشق رسول, خوف خدا, نماز کی پابندی, جماعت کی پابندی, بہت ساری چیزیں یہ صحبت کی وجہ سے ملتی ہیں. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کی صحبت ہی ملی نا, اور کسی نہ کسی مبلغ کی صحبت ملی, کسی کے مدنی قافلے میں صحبت ملی, کسی نے میٹھی بات کر دی, کسی نے پیٹھ تھپک دی, ہم نے نماز پڑھی تو حوصلہ بڑھایا, صفوں میں کھڑا کیا, وضو کرنا سکھایا, ہمیں مدنی قافلے میں لے گئے. یہ ہم سب یہاں تک پہنچ گئے صحبت سے. یعنی آپ بالکل پیرامیٹر چیک کر لیں کہ ایک طرف علماء بن گئے, لوگ مبلغین بن گئے, مفتیان کرام بن گئے اچھی صحبت سے, اور بری صحبت سے ڈاکو بن گئے, چور بن گئے, نشے میں پڑ گئے. اب پھر بھی نہ سمجھیں یہ زہر قاتل ہے. تو بعض اوقات بڑا مزہ آتا ہے یار, اتنے اچھے دوستوں کو چھوڑ کر مزہ نہیں رہے گا لائف میں. اللہ کرے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ماشاءاللہ. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور, فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد یہ دن 30 کا مہمان ہے. بھائیو بہنوں کرو سب نیکیاں, بھائیو بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں, پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ ہوگا, روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. رب کریم ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. حسد کرنے والا صرف ایک حسد کا ہی گناہ نہیں کرتا, بلکہ اپنے ساتھ اور کتنے گناہ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. غیبت کرتا ہے, اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کی نعمت اس سے دور ہو جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ وہ بہتان بازی بھی کرتا ہے, جھوٹی باتیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے, بہتان جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ. تیسرے نمبر پر وہ جھوٹ بولتا ہے.
جھوٹ اس سے بھی جھوٹ بولتا ہے، دوسروں سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کیا ہے کہ حقیقت کے خلاف بات کہنا۔ جھوٹوں پر قرآن میں اللہ کی لعنت بیان کی گئی۔ تیسری بات، منافقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ اس بندے کے خیرخواہ بن کر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ میں تو جناب آپ کا خیرخواہ ہوں، در حقیقت دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے۔ اور اسی طرح پانچواں گناہ، وہ کینے کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ دل کے اندر چھپی جو دشمنی، جسے کینہ مسلم کے اندر یہ مبتلا ہوتا ہے، بلا وجہ کی عداوت اپنے دل کے اندر پا لیتا ہے۔ اچھا بھلا پرسکون ایک بندہ حسد کی وجہ سے اتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیاں بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے بھی در پہ ہوتا ہے، اپنی زبان سے بھی نقصان پہنچاتا ہے، دل میں بدگمانی کا گناہ پال کر اپنی نیکیاں بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی شان صحیح بخاری شریف میں یہ بیان کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ مسلمان کی شان کیا بیان کی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مسلمان فرمایا تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ اپنے لیے تو نعمتیں پسند کرتے ہیں، آپ اپنے لیے تو مال و دولت کو، اپنے لیے آسائشوں کو، اپنے لیے خوشیوں کو پسند کرتے ہیں، اور اپنے محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ گناہوں، اس کے لیے آپ نقصان کو پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ لایانی قسم کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان تو نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ اس طرح رکن شورا نے جو بات ارشاد فرمائی کہ بندے کو سکون جو ملتا ہے وہ اس صورت میں سکون ملتا ہے کہ بندہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ بڑا خوبصورت جملہ مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ یا تو جو تمہیں حاصل ہے یا حاصل کو پسند کر لو، یا پھر جو پسند ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دو۔ اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا ہے اسی حال کو پسند کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنے لگیں گے تو اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پر جب آپ توکل کرنے لگیں گے، اللہ پر بھروسہ کرنے لگیں گے، تو اللہ پاک آپ کے ہر طرح کی مشکلات میں انشاءاللہ آپ کو سرخرو کرے گا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسد کرنے والا اس بات سے بھی ڈرے کہ میں حسد کر کے ایک تو رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوں، رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس بندے کو ڈرنا چاہیے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی راستے آسان کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کی تقسیم پر بندے کو چاہیے کہ بندہ راضی رہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں خوش رہے، انشاءاللہ وہ کچھ عطا ہوگا جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور وہ کچھ بندے کو ملے گا یقیناً جس میں بندے کی بہتری ہے۔ اللہ کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکوہ شکایت کرنا ان لوگوں کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں،
وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے ساتھ جو چاہے وہ کرے، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، مصیبت پر شکوہ نہیں کرتے۔ مصیبت آنے پر شکوہ کرنا، مصیبت آنے پر شکایتیں کرنا، مصیبت آنے پر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا، یہ مصیبت کو کم نہیں کرتا، مصیبت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور صبر کرنے سے انسان کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت آنے پر خاموش رہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، دوسرا صبر ہوتا ہے اپنی بات کے نہ ماننے پر صبر کرنا۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، شریعت کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تو اب آپ کو اپنی بات پر صبر کرنا ہوتا ہے، جیسا شریعت کا حکم ہے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ ہے صبر، اور یہ بڑا اعلیٰ صبر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا انداز صبر کہ وہ جب مصیبت آتی تو کیا کہا کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جس بندے کا یہ تصور بن جائے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، وہ میرے ساتھ جو بھی کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جس بندے کا یہ تصور بنے مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کو جواب دینا ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا، رب کی نافرمانیاں نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں انا للہ و انا الیہ راجعون آیا، اور یہ ہم عام طور پر اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس وقت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس آیت کے اس جز کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اور حدیث میں بھی اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا اچھا بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پہلے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جو پہلے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بڑے ہی اچھے شوہر تھے، بہت زیادہ حقوق کا خیال رکھنے والے تھے۔ تو دل میں خیال آیا اچھا ان کی وفات پر میں نے فوراً یہ دعا پڑھ لی، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ تو دل میں خیال آیا کہ ان سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن دعا میں نے یہ پڑھ لی تھی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ان سے بہتر شوہر ملے، وہ کون؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ بہتر۔ تو یہ دعا کی برکت ہے۔ الحمدللہ میں نے خود ذاتی طور پر اس دعا کو کئی مرتبہ پڑھا ہے اور مجھے بڑی اس کی برکتیں ملی ہیں۔ کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے آپ یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ انشاءاللہ دیکھیے گا اگر وہ چیز یا تو وہی چیز ملے گی، وہ نہ ملی تو اس سے بہتر اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ اور ضروری نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کی وفات پر ہی پڑھا جائے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس پر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ
روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، فرمایا اگر مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا، مصیبت کا لمبا ٹائم ہو گیا، تو اللہ پاک اسے اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ویسا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جیسا اس دن کہ جس دن اسے مصیبت پہنچی تھی اس بندے نے صبر کیا تھا، جیسا ثواب ملا تھا ویسا ہی اللہ اب بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شکوہ نہ کرے، صبر کرے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کا چراغ بجھ گیا، پہلے چراغوں کی روشنی ہوا کرتی تھی، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، فوراً آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کی گئی کہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ یعنی چراغ بجھ گیا، کچھ دیر کے لیے اندھیرا ہو گیا، تو کیا یہ بھی مصیبت ہے کہ آپ نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے، فرمایا کہ وہ مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے، بندے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کانٹا چبھ گیا، مسجد میں نماز کے لیے آئے، بعد میں چپل چوری ہو گئی، یا کسی کی ویسے ٹھوکر لگ گئی، کسی نے بات ایسی کی، دل کو تکلیف پہنچی، فوراً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ایسی چیز عطا کی گئی جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو اس دعا کو یاد کر لیں، اچھے انداز سے یاد کر لیں، جب جب پریشانی ہو، مصیبت آئے، ٹینشن میں مبتلا ہو، اس دعا کو پڑھیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔